بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ کر دکھایا جو امید نہیں کی جاتی تھی آج کل کا عدالتی جو نظام ہے اس سے، لیکن بڑا تگڑا فیصلہ دیا، اور نہ صرف بڑے افسران جو اسلام آباد کے سب سے بڑے افسران ہیں ان کو توہین عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ دیا، ان کے جو شو کاز کا جواب تھا اس کو مسترد کیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور اتنی ایسی بھگو کے جسٹس بابر ستار صاحب نے چترول کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتیں اس طرح فیصلے کرنے پر آ جائیں تو پھر جا کے ہمارا آئین کی جو بالادستی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بہت ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئے، بہت ڈیٹیل عدالت کی جانب سے سوال جواب کیے گئے، جو شو کاز آیا تھا اس کا جواب مسترد کیا گیا۔ جیسے آج سماعت شروع ہونی تھی تو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کل جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، اس بنیاد پر ایم پی او آرڈرز جاری کرتے ہوئے اختیارات سے تجاوز پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف رجسٹرار ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے حکم پر توہین عدالت کی کارروائی کا جو فائل تھی وہ تیار کر دی تھی، اور فائل کو باقاعدہ طور پر نمبر 197/2023 نمبر الاٹ کر دیا تھا، اور شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاندانہ گلزار کو بھی جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں پیش کر دیا، اور شہریار آفریدی کو بھی عدالت میں صبح سویرے ہی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا، جبکہ آئی جی اسلام آباد خود عدالت میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ ڈی سی اسلام آباد موجود تھے، ایس ایس پی آپریشنز عدالت میں موجود تھے، مجسٹریٹ اسلام آباد عدالت میں موجود تھے، تمام جو افسران ہیں وہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں شیر افضل مروت پیش ہوئے وکیل کے طور پر شہریار آفریدی کی جانب سے، اور دوران سماعت شہریار آفریدی قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر روسٹرم پر آ گئے، جبکہ جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر کو روسٹرم پر بلا لیا۔ جب شہریار آفریدی آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے قرآن پاک سینے سے لگایا ہوا تھا، چونکہ وہ جیل میں یہی ایک قرآن پاک ہی تو ساتھ لے کے گئے تھے، قرآن پاک انہوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے روسٹرم پر بلا لیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے سوال کیا ڈی سی صاحب کہ آپ نے یہ جو ان کے خلاف ایم پی او کا آرڈر جاری کیا ہے، تو پہلے جو کئی دفعہ عدالت اس ایم پی او کو اڑا چکی ہے، تو آپ بار بار کیوں 3 ایم پی او کا آرڈر جاری کر کے ان کو حراست میں رکھتے ہیں؟ کیا آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے عدالت میں کہانی شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہے، جو کچھ راولپنڈی میں ہوا اور جو کچھ لاہور میں ہوا۔ عدالت نے کہا میں آپ سے راولپنڈی اور لاہور کی کہانی نہیں سن رہا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار ہے، اس میں کیا ہوا؟ آپ اپنا اسلام آباد کی حد تک رہیں نا، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائیں۔ جو ڈی سی تھے، ڈی سی نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق، چونکہ انٹیلیجنس میری آنکھیں اور کان ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق شہریار آفریدی نے اشتعال پھیلایا۔ شہریار آفریدی کے ڈسٹرکٹ کورٹس پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی بھی اطلاعات تھیں، عدلیہ کے خلاف مہم میں بھی ان کا نام آیا۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ جو بندہ جیل میں ہے، جیل میں ہونے کے باوجود وہ کیسے لوگوں کو اشتعال دلا سکتا ہے؟ جس پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ میری تو آنکھیں اور کان انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر میں تو فیصلے کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ جو بندہ جیل میں تھا، کیا اس کو کوئی موبائل فون وہاں پر مہیا کیا گیا تھا؟ کیا کوئی وہاں اس کی مدد کر رہا تھا؟ کیا آپ نے کسی کو اس بابت پکڑا، کسی کو گرفتار کیا کہ کون تھا جو ان کے بہاف پر اشتعال پھیلا رہا تھا اور عوام کو اشتعال انگیز کر رہا تھا؟ پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے سوال کیا کہ آپ جو اس میں انوالو تھے، جن کو انہوں نے اشتعال دلوایا، تو کیا کوئی جس کو اشتعال دلوایا گیا تھا اس نے کوئی کارروائی بھی کی یا ان میں سے بھی کسی کو پکڑا؟ تو اس پر ڈی سی صاحب نے کہا جی کہ ہمارا کام تو ماسٹر مائنڈ کو پکڑنا تھا۔ انہوں نے کہا ماسٹر مائنڈ تو آپ کی کسٹڈی میں تھا، وہ وہاں کیسے بیٹھ کے کوئی سازش کر سکتا تھا؟ اور اگر سازش کی ہے تو پھر آپ کے جیل کے لوگ ملوث تھے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ عدالت نے متعلقہ ایس ایچ او سے سوال کیا کہ شہریار آفریدی کی پلاننگ کی آپ کے پاس کیا معلومات تھیں؟ جس پر ایس ایچ او نے بتایا کہ جناب میں تو اس وقت ایس ایچ او نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ شہریار آفریدی نے کوئی پلاننگ کی تھی یا نہیں کی تھی، کسی اور کے پاس چارج تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے متعلقہ ڈی پی او کو روسٹرم پر بلا لیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ شہریار آفریدی کی گرفتاری کے وقت
ڈی پی او کون تھا، جس پر متعلقہ ڈی پی او روسٹرم پر آ گئے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی شہریار آفریدی کی پلاننگ سے متعلق، جس پر ڈی پی او نے بتایا کہ میں اس وقت چھٹی پر گیا ہوا تھا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ کیا پلاننگ تھی اور کیا بات تھی۔ اب اندازہ لگائیں، ایس ایچ او کہتا ہے کہ جی میں تو اس وقت تعینات ہی نہیں تھا، ڈی پی او کہتا ہے میں اس وقت چھٹی پر تھا، تو پھر کون سا پولیس افسر تھا جس کی رپورٹ کی بنیاد پر ڈی سی، جس کو اپنے کان اور آنکھیں کہتے ہیں، اور اس بنیاد پر آرڈر جاری کیا گیا؟ ڈی پی او نے کہا جی میں تو چھٹی پر تھا، میں تو تھا ہی نہیں۔ تو اس پر پھر عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سے استفسار کیا کہ آپ نے شوکاز نوٹس کا جواب فائل کر دیا ہے، جس پر انہوں نے بتایا جی سر تحریری جواب داخل کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ 8 مئی کو کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، کیا آپ نے اس متعلق پوچھا؟ ان رپورٹس کی روشنی میں آپ نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، پولیس حکام بتائیں کہ 8 مئی کو کیا صورتحال تھی اسلام آباد میں۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ واقعہ ہونے سے قبل خدشات کی بنیاد پر کارروائی کی جاتی ہے، ہم نے یہ کارروائیاں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تو محض ایک مذاق ہے، وہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے جس پر شہریار آفریدی کی گرفتاری کی اجازت دی گئی؟ ایس ایس پی کے وکیل طاہر کاظم نے عدالت کو بتایا کہ پہلا ایم پی او آرڈر کالعدم قرار دینے کی وجوہات مختلف تھیں۔ عدالت نے کہا کہ نظر بندی احکامات بعد میں جاری ہوئے، گرفتار آپ نے پہلے کر لیا، تھریٹ الرٹس پر کارروائی خدشات کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے، یہ آپ نے کیسے کارروائی کی؟ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عدالت آرڈر کالعدم قرار دیتی ہے، آپ پھر نیا ایم پی او کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 1 جون میں ایم پی او کا آرڈر جاری کیا، انہی گراؤنڈز کی بنیاد پر، سیم گراؤنڈز کی بنیاد پر عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ آپ نے 8 اگست کو دوبارہ انہی گراؤنڈز پر پھر 3 ایم پی او کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو کیا آپ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوئے کہ جن گراؤنڈز کو آپ بنیاد بنا کے پہلے 3 ایم پی او کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، نظر بند کرتے ہیں، عدالت اس کو غیر قانونی قرار دیتی ہے، آپ دوبارہ انہی گراؤنڈز پر کیسے 8 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں؟ عدالت نے کہا ایسے معاملات تو نہیں چلتے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کی جانب سے جو جمع کروائی گئی ہے اور آپ کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے وہ اس کو میں کسی صورت نہیں مانتا، کیونکہ وہ جو آپ نے جواب جمع کروایا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایس ایس پی آپریشنز کا جواب اور ڈی سی اسلام آباد کا جو جواب تھا، شو کاز پہلے توہین عدالت میں جاری ہو چکا ہے، اس کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگلے ہفتے ڈی سی اسلام آباد پر اور ایس ایس پی آپریشنز پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کہا کسی وکیل سے پوچھ کے آنا کہ توہین عدالت کے کیا ہوتے ہیں اور آپ کو 6 ماہ کی جیل ہوگی اور آپ نوکری سے بھی جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آئین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کس طریقے سے اس طرح کے نوٹیفیکیشنز جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی شہری کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر سکتے ہیں؟ شہریار آفریدی سے عدالت نے کہا کہ شہریار آفریدی سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی جیل میں بیٹھ کر شرپسندی پھیلا رہے تھے، تو وہ کیسے پھیلا رہے تھے؟ کوئی بات سمجھ آنے والی ہے؟ تو آگے نئی کہانی گھڑی۔ انہوں نے کہا جناب اس میں جو ملاقات کرنے جاتے تھے شہریار آفریدی سے، شہریار آفریدی ان ملاقات کرنے والوں کو احکامات دیتے تھے اور وہ آگے شرپسندی پھیلاتے تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو پکڑا ہے جو ملاقات کرنے والے تھے، یا آپ نے شہریار آفریدی جو جیل میں بیٹھا تھا اس کے خلاف ہی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کون سا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ثبوت تو نہیں ہے، اطلاعات تھیں ہمارے پاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی کہ شہریار آفریدی سے کون ملاقات کرتا تھا جن کے اوپر اتنا بڑا الزام آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ سناتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس میں کہا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر بھی فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ آفریدی صاحب آپ کا کوئی گھر ہے اسلام آباد میں؟ جس پر شہریار آفریدی نے بتایا کہ جی میرا گھر ہے اسلام آباد میں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی سے متعلق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ایم پی او آرڈر معطل کرتے ہوئے انہیں اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے فی الحال اسلام آباد سے باہر نہیں جانا، آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے، چونکہ ابھی یہ آرڈرز معطل ہوئے ہیں اور ابھی جواب آئے گا، باقی تفصیلات آئیں گی۔ اس کے ساتھ عدالت
عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ آپ اپنے بیان حلفی کے ساتھ اور کمشنر کو کہا کہ اپنے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کروائیں کہ کون سا پولیس افسر تھا جس نے یہ رپورٹ ڈی سی کو دی اور ڈی سی نے اس کی بنیاد پر یہ آرڈر جاری کیا. آپ نے اپنے بیان حلفی، آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ اپنے بیان حلفی کے ساتھ وہ رپورٹ دیں گے، پھر میں ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی کروں گا، اور اگر آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی ماری تو آپ کا بیان حلفی ہوگا، پھر کانسیکوینسز آپ کو بھگتنا پڑیں گے. ساتھ عدالت نے کہا کہ شہریار افریدی کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی جائے، شہریار افریدی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد ہوں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے اور جب تک کیس عدالت میں پینڈنگ ہے. ساتھ ہی شاندانہ گلزار کی عدالت میں پیشی تھی تو وہ بھی اسی عدالت میں موجود تھیں. عدالت نے ان کو روشنوں پر بلا لیا تو شاندانہ گلزار نے پوری کہانی سنائی کہ مجھے کیسے گرفتار کیا گیا. ان کے 3 ایم پی او کے نوٹیفیکیشن کو پڑھ کے سنایا گیا عدالت میں، تو کیونکہ بات تو تھی کوئی نہیں، کوئی اس میں کوئی ریزننگ تو تھی نہیں، اس میں کوئی ایسی معلومات یا کوئی ایسی ایویڈنس تو تھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے. اب یہ بچے تھے انوار الحق پنو سے، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے، تبھی راولپنڈی کے ڈی سی نے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا اور جلدی میں ڈی سی اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ بچنے کے لیے انوار الحق پنو سے آ گرے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں، اور پھر بابر ستار صاحب نے بھی وہی ایکشن لیا، وہی کارروائی کی. شاندانہ گلزار کو بھی ان کے خلاف جو 3 ایم پی او کے نوٹیفیکیشن تھے ان کو بھی معطل کر دیا، ان کو بھی اسلام آباد میں رہنے کی اجازت دے دی. عدالت نے کہا جب تک کیس پینڈنگ ہے آپ اسلام آباد میں رہیں، ان کو بھی مکمل سیکیورٹی کا حکم دے دیا. اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کسی نے کارروائی کی یا ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار پھر ڈی سی اسلام آباد ہوں گے اور آئی جی اسلام آباد ہوں گے. اور ساتھ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز، ڈی سی اسلام آباد، مجسٹریٹ وغیرہ کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی. آئی جی اسلام آباد سے بھی رپورٹ طلب کر لی، جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی رپورٹ طلب کر لی، اور ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا. ابھی تو جو ابتدائی کارروائی ہے اس میں آئی جی کا بھی نام آئے گا اور بڑے لوگوں کا نام آئے گا، اور چیزیں اگر ہماری عدالتیں فیصلے کرنے پر آ جائیں تو پھر ایسے فیصلے کرتی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.